شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر موت اترتی ہے اور وہ اپنی آخرت کی بہتری کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی روح نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ مومن کی روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے، مومنین کی روحیں اس کے پاس آتی ہیں اور زمین پر بسنے والے لوگوں کے بارے میں اس سے پوچھتی ہیں۔ جب وہ روح کہتی ہے کہ فلاں کو زمین پر چھوڑ آیا ہوں تو یہ بات انہیں اچھی لگتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ فلاں مر گیا ہے تو وہ کہتے ہیں اسے ہمارے پاس تو نہیں لایا گیا، اور مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے اس کا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ تب اس کے لیے قبر میں ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو۔ وہ قبر دیکھتا ہے تو گویا وہ ایک آرام دہ بستر کی طرح ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کا کوئی دشمن ہو اور اس پر موت اترے اور وہ اپنا برا انجام دیکھ لیتا ہے تو وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی روح کبھی بھی نکلے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ جب وہ اپنی قبر میں بیٹھتا ہے یا اسے بٹھایا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس سے کہا جاتا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اسے ایک ضرب لگائی جاتی ہے جو جنوں انس کے علاوہ ہر جانور کو سنائی دیتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے اس طرح سو جس طرح منسوش سوتا ہے۔ میں نے ابو ہریرہ سے کہا یہ منسوش کون ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈسیں پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہوا ہے کہ میں آگ سے بچانے کے لیے تم کو کمروں سے پکڑ رہا ہوں؟ خبردار، بے شک میرا رب مجھے بلانے والا ہے اور وہ مجھ سے یہ سوال کرنے والا ہے کہ کیا تم نے میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ اور میں یہ کہتے ہوئے جواب دوں گا کہ اے میرے رب میں نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ خبردار موجودہ لوگ غیر موجود لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں اور اموال کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف اور اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ کعب بن ایاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ مہیا فرمائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھلے پھولے، جو شخص اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ شخص جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرے، وہ شخص جسے کوئی خوبرو اور معزز عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔ مزید احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔